معذرت میں اس طرح کے واقعات ہیں. ایک شخص ڈوب رہا تھا. پہلے یہ بتا دوں گا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام دریا پر معمور ہیں، یعنی کہ ان کو سمندر دریا پر ان کو مطلب معمور کیا گیا کہ وہ لوگوں کی امداد کرتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں. اس طرح ایک شخص ڈوب رہا تھا تو حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ مجھے ہاتھ دو تاکہ تمہیں میں نکال لوں. تو وہ حالانکہ وہ ڈوب رہا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں تو حضرت شیخ یحییٰ منیری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے ہاتھوں میں یہ ہاتھ دے چکا ہوں، آپ کو کیسے دوں؟ اب آپ کو کیسے دوں؟ تو سیدنا خضر علیہ السلام غائب ہوئے اور ان کے شیخ حضرت یحییٰ منیری ظاہر ہوئے اور انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ڈوبنے سے بچا لیا. ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کو گردن مارنے کا حکم دے دیا گیا کسی قصاص وغیرہ میں، گردن اڑانے کے لیے. تو جلاد نے کہا کہ اپنا منہ قبلے کی طرف کر لو. تو اس نے کہا میرا منہ قبلے کی طرف ہی ہے، تم اپنا کام کرو. تو جلاد نے کہا کہ بھائی ابھی تمہارا دماغ چلی ہے کہ قبلہ تو اس طرف ہے، تم اس طرف کھڑے ہوئے ہو، بولتے قبلہ اس طرف ہے. تو اس نے کہا وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ نماز کے لیے جو قبلہ ہے وہ اسی طرف ہے، لیکن میرے پیر کا مکان اس طرف ہے. تو یہ اس لیے میری روح کا قبلہ یہ ہے، تو وہ اپنا کام کرو. تو اس طرح اس نے اپنے پیر کے مکان کی طرف آخری وقت رخ رکھا. یہ مرید کامل کے اس طرح کے واقعات حالات نے مجھے دو یاد ہیں، یہ واقعات لکھے ہیں. ملفوظات میں ارشاد فرمائے جن کو مطلب ہے کہ مرتب کیا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اس پر کسی کو وسوسہ نہیں آیا بابا کہ یہ قبلہ یوں اور قبلہ یوں کر رہا ہے؟ تو اس کو ہم نے کہا قبلہ ادھر ہے تو اس نے بولا قبلہ تو یوں، کیا ہر ایک کی طرف قبلے کا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ تو قبلہ تو بھائی ایک آدمی کو بھی تو قبلہ بولتے ہیں. قبلہ ذرا قبلہ ذرا اس طرف. اور وہ تو اس کو بولنا ہے تو اس کو تو ایسا لگے گا نا کہ میرے کو اچھا بولا، لیکن کسی اور طرف بولیں گے تو بولے کیوں بولا؟ دیکھو قبلہ لفظ جو ہے کعبے کے لیے مخصوص نہیں ہے نا. قبلہ اور چیز ہے، کعبہ اور چیز. یہ ہے ماشاء اللہ. قبلہ ایک تعظیم کا لفظ ہے جو عام طور پہ وہ قبلہ خیریت سے آپ حضور قبلہ جناب والا نام کے آگے قبلہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں آج کل. کچھ تو معنی ہوگا نا. ہاں تو قبلہ تعظیم کا لفظ ہے. تو اس وقت ہمارا قبلہ کعبہ ہے اور کعبے سے پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، جس طرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے. پھر وہ مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے، تو وہاں دوران نماز تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبے کی طرف گھوم گئے. بالکل یعنی کہ اباؤٹ ٹرن، یعنی کہ اس طرف کعبہ ہے نا اس کے بالکل اپوزٹ، بالمقابل یعنی اپوزٹ وہ بیت المقدس. جس طرح پیٹ کر کے، جس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے نا تو اس طرح پیٹ کر دی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور یوں منہ کعبے کی طرف ہو گیا. تو اس لیے پہلے قبلہ اول کہتے ہیں، سبھی جانتے ہوں گے قبلہ اول یہ بیت المقدس کو کہا جاتا ہے، مسجد اقصی. اس لیے مطلب قبلہ صرف کعبے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور معنی میں بھی استعمال کیا جا رہا، تعظیم کا لفظ ہے. تو اس میں روحوں کا قبلہ جو ہے، یہ روح کا قبلہ وہ ایک طریقت کی اس میں اپنے پیر کو اس نے قرار دیا، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. کیا ہے جس میں تو یہ بعض اوقات مکتوب میں زندہ پیر کو بھی تو قبلہ و کعبہ بولتے ہی. یہ عرض کر رہے تھے بعض اوقات مکتوب میں لکھ کے بھیجتے ہیں قبلہ و کعبہ، تو اس پر مطلب نہیں ہے کوئی تعظیم کا لفظ ہے کوئی.
جو حرج کہے وہ دلیل دے گا نا کہ کیوں حرج ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کعبہ اور بھی ہے. معلوم ہے کسی کو؟ اچھا ہے، معلوم ہے. ایک کعبہ اور ہے. ایک کعبہ تو مشہور ہے مکہ شریف میں، ایک کعبہ اور ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کچھ عیسائی بھائیوں کو معلوم ہے. یہ میری مراد واقعی کعبہ، کعبے کا کعبہ نہیں، واقعی کعبہ. اچھا یہ سمجھے ہوں گے مدینہ سرکار کے روزے کو کعبہ، وہ تو کعبے کا کعبہ ہے. ایک نے اشارے سے بتا دیا وہ کعبہ کہاں ہے. ہاں، بعض اور بھی اشارہ کر رہے ہیں. وہ کعبہ جو ہے نا، وہ اسی کعبے کی سیدھ میں، جو مکہ شریف میں کعبہ ہے، اسی کعبے کی سیدھ میں این اوپر آسمانوں پر فرشتوں کا کعبہ ہے. بیت المعمور اس کو کہتے ہیں. فرشتے اس کا طواف کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ویسے میرے آقا دونوں ہی کعبوں کا کعبہ ہے. میرے آقا تو آقا سرکار کی تو شان ہی کیا ہے. حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. صلو علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بریلی شریف سے محمد شاہ رخ تاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ہمارے بریلی شریف میں پورے شہر میں الحمدللہ مدنی چینل کی بہاریں آئی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. پورے بریلی شریف میں الحمدللہ گھر گھر میں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے وہ عام ہو رہا ہے. الحمدللہ فیضان ابطار ہر گھر میں جاری ہو رہا ہے، جاری و ساری. مجھے عرض یہ کرنی ہے حضرت کہ کیا رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مدی والا کہہ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مدینۃ المرشد بریلی شریف سے یہ فون تھا. ہماری سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم نے بریلی شریف سے گزرتی ہوئی آواز آج فیضان مدینہ میں بیٹھے بیٹھے سن لی. میرے مرشد کے مزار کو چومتی ہوئی جھومتی ہوئی بریلی شریف کی آواز آپ نے سنی. مبارک ہو. میں نے بھی سنی، آپ کو سنی. اللہ تعالیٰ میرے آقا اعلیٰ حضرت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، رحمت و رضوان کے پھول برسائے ان کے مزار فائز الانوار پر، ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. تو انہوں نے وہ کل جو کملی والا کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا کچھ، اس پر یہ سوال سنا آپ نے کہ کمری والا کہہ سکتے ہیں. نہیں یوں کہا فرمایا نا کہ کملی والا کے متعلق تو اس سے پہلے مطلب تھا کہ نہیں کہہ سکتے. اچھا. اور کل آپ نے خود ایک شعر کے اندر کملی والا کا لفظ استعمال کیا تو اس پر غالباً وہ میرا شعر نہیں تھا، حافظ جالندری کا شعر تھا. میں نے کسی شعر میں اب تک کملی والا لکھا نہیں ہے، نہ میری کسی کتاب میں نے لفظ کملی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ابھی تک تو نہیں لکھا. لیکن میں نے کل کہا تھا کہ میں اس کو حرام نہیں کہہ سکوں گا، کیونکہ بکثرت علماء کرام ہمارے یہاں تو پنجاب میں خاص کر بکثرت علماء کرام اپنے خطاب میں کملی والا لفظ استعمال کرتے ہیں. شعراء کرام بھی بکثرت کملی والا استعمال کرتے ہیں. اور اگر پہلے کملی والا لفظ منع تھا بھی تو اب منع نہیں کر سکتے. میں آج سے بہت میں خیر کملی والا کہنے کا قائل نہیں تھا کہ میں نے اس کے بارے میں بھی کچھ دلائل پڑھے تھے، اور فیروز اللغات میں بھی کملی کو کمل کی تصغیر لکھا ہے. پرانی ہے فیروز اللغات میں. اس سے پرانی ہے فرنگ آصفیہ جو لغات کی ماں ہے.
لغات کی کتابوں کی شاید